لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، بزرگوں اور دوستوں، حاضرین مسجد، اللہ رب العزت کا بہت بڑا لاکھ لاکھ شکر اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کو رشتہ داری کی ایک بہت بڑی دولت عطا فرمائی ہے. جس نسل، جس قبیلہ اور جس خاندان میں شادی بیاہ نہیں ہوتی ہے وہاں رشتہ کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہاں لوگ انسان سے بھی بدتر زندگی گزارتے ہیں. نہ چھوٹوں کا خیال ہے، نہ بڑوں کی کوئی عزت ہے، نہ آنکھ میں حیا ہے، نہ شرم کہیں محسوس کی جاتی ہے. اسی لیے میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اتنی بڑی نعمت سرفراز کر رکھی، اور یہ نعمت ہم نے اللہ سے کبھی نہیں مانگا تھا، بغیر مانگے دیا ہے. اس لیے اس رشتہ کا خیال رکھنا، اس رشتہ داری کا احترام کرنا اور اس رشتے کے حقوق کو ادا کرنا، یہ سب سے پہلے ہمارے لیے لازمی تقاضا ہے. کیونکہ اللہ کے دربار میں جب ہم اور آپ حاضر ہوں گے تو اس وقت اللہ تبارک تعالی حقوق اللہ کا سوال نہیں کرے گا بلکہ حقوق العباد کا سوال کرے گا. اللہ تعالی رشتہ داروں کے حقوق کے بارے میں پوچھے گا. آپ نے سنا ہوگا قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی ہولناکیوں میں سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ انسان قیامت کے دن اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی سے دور بھاگے گی، باپ اپنے بیٹا سے دور بھاگے گا. جب یہ رشتہ دار ہے تو دور بھاگنے کی کیا بات ہے؟ جب یہ خاندان ہے، جب یہ ایک سال ایک گھر میں رہے ہیں، پلے ہیں، بڑے ہیں اور ان کے لیے ساری قربانیاں قبول کیا ہے، تو پھر قیامت کے دن بھاگنے کا سوال کیوں بنتا ہے؟ کیوں بھاگیں گے قیامت کے دن؟ اس کی وجہ کیا ہے، ان کا اسباب کیا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے قیامت کے دن وہ آدمی اپنے رشتہ داروں سے دور بھاگے گا جو باپ اپنے بیٹا کے ساتھ ناانصافی کیا ہوگا، جو بیٹا اپنے باپ کے ساتھ ناانصافی کیا ہوگا، جو ماں اپنے بیٹی کا حق ادا نہ کیا ہوگا، جو بیٹی اپنے ماں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے، جو بھائی اپنے بھائی کے رشتے کا حق نہیں دیا ہوگا، وہ رشتہ دار قیامت کے دن ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے تاکہ حقوق ہم سے طلب نہ کر لیں، حقوق ہم سے مانگ نہ لے. اس لیے حق کو چھپا کر کے، سر کو دبا کر کے بھاگے گا قیامت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں مبعوث ہونے کی ایک سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جئتُ لصلۃ الارحام، کہ میں رشتہ داروں کے حقوق کو سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں، میں رشتہ داروں کے تقدس کو بیان کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں.
ایک رشتہ دار کا کیا حق ہے، ایک رشتہ دار کا کیا تقدس ہے، ایک رشتہ دار کا کس درجے کا احترام ہونا چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ بہت سارے وجوہات ہیں دنیا میں آنے کا، بہت سارے مقاصد ہیں، لیکن ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی اور غار حرا سے آپ بھاگتے کانپتے ہوئے، سسکتے بلبلاتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے کے گئے، اور آپ نے کمبل اوڑھ کر کے آرام فرمایا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب سے پہلے ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی دیا ہے، وہ تسلی کے الفاظ پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سب سے پہلے بات کو سمجھایا اور کہا انک لتصل الرحم رحیم، کہ آپ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ خاندانوں کو ملا کر کے چلتے ہیں، ان کو کاٹتے نہیں ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ رشتوں کو ملا کر کے چلتے ہیں، آپ والد کا حق ادا کیے۔ کیا حق تھا؟ آپ کے پیدائش سے پہلے چلے گئے، ان کے لیے آپ نے دعائیں کی، آپ نے اپنے والدہ کا حق ادا کیا، اور آپ نے اپنے دودھ شریک ماں کا حق ادا کیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا، حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ جب میرا بیٹا محمد میرے گود میں آیا تو میں بائیں طرف سے ان کو چھاتی میں دودھ پینے کے لیے لگایا تو انہوں نے دودھ قبول نہیں کیا، میں نے ان کو دائیں طرف لگایا، دودھ پیا شکم سیر ہو کر کے، دودھ پینے کے بعد پھر میں نے بائیں طرف دودھ میں لگایا تو آپ نے پھر منہ کو پھیر لیا۔ کیوں؟ وجہ معلوم ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے گود میں اس امت کو سب سے پہلا سبق یہ دینا چاہتے ہیں کہ دودھ شریک بھائی کا جہاں ماں کے دودھ میں حق ہے، وہیں اس کے دودھ میں ان کے بہن کا بھی حق ہے۔ دودھ شریک بہن ہے جن کا نام شیما ہے، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے گود میں بچپنا میں ان کے حصے کا دودھ میں آپ نے منہ نہیں لگایا، ان کے حصے کے دودھ میں آپ نے منہ نہیں لگایا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا سے ہی یہ عادت تھی کہ آپ کوئی بھی کام دائیں طرف سے کرتے تھے اور دائیں طرف سے اس چیز کو انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف دودھ کو پیا اور بائیں طرف دودھ کو قبول نہیں کیا۔ حضرت سیما کا حق ماں کے گود میں انہوں نے نکال دیا۔ وہی حضرت سیما ہے، جب پہلا جنگ ہوا ہے، جنگ بدر، اس میں 70 لوگ قید ہو کر کے آئے ہیں، اس میں ایک خاتون بڑی بوڑھی، انہوں نے صحابہ سے عرض کیا کہ ہم سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے ہیں۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ یہ کون خاتون ہے جو ڈائریکٹ آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بھی قید میں ہو کر کے آئی ہے۔ قیدی کو بھی کہیں بادشاہ سے ملنے دیا جاتا ہے، قیدی کو بھی کہیں ذمہ دار آدمی تک پہنچنے دیا جاتا ہے؟ نہیں۔ صحابہ نے درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا، آپ نے کہا ان کو میرے پاس آنے۔ ایک دم بوڑھی تھی،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائی. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ میرا نام سیما ہے. جو آپ اپنا حق دودھ پی لینے کے بعد اپنی بہن کے لیے حق چھوڑتے تھے میں وہی بہن ہوں. آج میں قید ہو کر کے آئی ہوں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ کیسا معاملہ کریں؟ آپ نے فوراً اپنے سر پر سے امامہ اتارا اور اس کو اپنے ہاتھ سے بچھایا اور بچھا کر کے کہا بہن یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کا منصب ہے, یہ آپ کا درجہ ہے, یہ آپ کا مرتبہ ہے, میرے امامہ پر آپ بیٹھ جائیے. میرے بھائیوں بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج ایک بہن اپنا حصہ لینے کے لیے کورٹ کچہری میں لائن لگائی رہتی ہے. آج ایک بھائی اپنے بہن کے خلاف مقدمہ دائر کرتا ہے. ایک بہن روتے ہوئے مسجد کے دروازے پر اپنا حق لینے کے لیے آتی ہے. ایک بہن پوری زندگی روتے ہوئے گزار دیتی ہے, بھائیوں کے دروازے پر قدم نہیں رکھتا ہے. اس کا بوجھ قیامت کے دن بہت سخت ہونے والا ہے, بہت سخت ہونے والا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن کے تقدس, بہن کے مرتبہ کو بیان فرمایا اور اپنے سر سے امامہ اتار کر کے نیچے دیا. جو امامہ سر پر لگایا جاتا ہے, جس امامہ کو پہن کر لوگ خطبہ دیتے ہیں, اس امامہ کو نیچے بچھایا اور بچھا کر کے اپنے دودھ شریک بہن کو بٹھایا. وہ بھی خون شریک بہن نہیں, ایک ماں سے پیدا ہونے والی بہن نہیں, صرف دودھ شریک بہن ہے. ان کو وہ درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک گود میں ایک ماں سے پیدا ہونے والے بھائی بہن, ایک چھاتی سے دودھ پینے والا بھائی بہن اور ایک گود میں کھیلنے والے بھائی بہن, ایک آنگن میں زندگی گزارنے والے بھائی بہن پوری زندگی ایک دوسرے سے نفرت میں گزار دیتے ہیں. بھائی بہن کو حق نہیں دینا چاہتا اور بہن جیتے جی پوری زندگی اپنے بھائی سے ناراض رہتی ہے. اس لیے کان کھول کر کے سن لیجیے, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کو صحیح سے دفن کرے, آپ کو صحیح سے کفن پہنائے اور عزت کے ساتھ آپ کو قبر میں جا کر کے اتار دے, اس بات کو برا نہیں مانیے گا, تو آپ جیتے جی اپنی بیٹی اور اپنے بیٹا کو جو ان کا حق ہے, ان کا حصہ ہے, وہ نکال کے چلے جائیں. ورنہ تو موت والے گھر میں باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے, ادھر نہانے کی بات, کفنانے کی بات ہو رہی ہے, ادھر قبر کھودنے کی بات ہو رہی ہے, اور یہاں بہن اور بھائی حصے داری کی بات کر رہے ہیں. بینک میں رکھے ہوئے پیسوں کو بانٹنے میں لگے ہوئے ہیں, جائیداد کو تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اس کی ذہن اس کے طرف نہیں جاتا ہے. اور المیہ یہ ہے, ہر سماج میں یہ ہوتا ہے کہ باپ اپنے حصہ کی جائیداد اپنے بڑے بیٹا کے نام پر لکھ دیتے ہیں, چھوٹے بیٹے کے نام پہ لکھ دیتے ہیں, کسی کے بھی نام پر لکھ دیتے ہیں, کیونکہ وہ ان کا خاص بیٹا ہے اور ان کو یقین ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میرے بیٹوں کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا, میرا بیٹا میری بیٹیوں کے ساتھ بےایمانی نہیں کرے گا. لیکن اس لکھ دینے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ 16 آنا میرا ہی ہو گیا, یہ میرا ہی ہو گیا, دوسرا بھائی کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. یاد رکھیے, ایک بالش وہ زمین جس کو آپ نے دوسرے بھائیوں کا حق ہڑپ لیا ہے اور جس کی وجہ سے کورٹ اور کچہری کے دروازے کو چھان رہے ہیں اور کاغذ کے پیسوں کے لیے بھائیوں کے درمیان
ایک دیوار کھڑا کر کے رکھے ہیں اور رشتہ داروں کے حق کو اور رشتہ داروں کے تقدس کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کل قیامت کے دن بہت سخت خوش ہونے والی ہے۔ اس لیے ماں باپ کے جائیداد میں شریعت کے حساب سے جو حصے داری ہے، جو حق ہے، ان کو آپ جیتے جی ادا کر کے مر جائیں، تاکہ آپ کی اولاد جب تک ان کی زندگی رہے گی وہ آپ کے لیے دعائیں دے گی، جب تک زندگی رہے گی آپ کو کوسیں گے نہیں، آپ کو گالی نہیں دیں گے۔ اتنے ہی عمر میں بہت سارے ایسے عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے کہ اگر اس کو ایک ایک کر کے بیان کیا جائے تو کافی دیر لگ سکتا ہے۔ بہت ہولناک واقعات پیش آ رہے ہیں، بہت ہولناک واقعات پیش آ رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، رشتہ داروں کا حق ادا کیجیے اور رشتے ناتوں کو ہرگز نہ توڑیے، ہرگز نہ کاٹیے۔ آپ نے حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا، جس نے قرآن کے اوپر زبر زیر نقطہ لگوایا ہے، اور جب بھی ان کا نام لیا جاتا ہے تو ظالم کے نام سے نام لیا جاتا ہے، کیونکہ کئی صحابی کو انہوں نے قتل کروایا۔ حجاج بن یوسف نام سنے ہوں گے، سارے لوگ سنے ہوں گے۔ حجاج بن یوسف کا فیصلہ اتنا اٹل رہتا تھا کہ وہ جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دے دوبارہ اس کی طرف مڑتا نہیں تھا۔ ایک بار چند آدمی کو قید میں لایا گیا اور اس کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ حجاج بن یوسف نے پھانسی کی سزا سنائی۔ اس میں ایک خاتون تھی اور اس طرح سے بلک بلک کر رو رہی تھی کہ حجاج بن یوسف کو دیکھ کر کے ان کا کلیجہ پھٹ گیا اور ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ تو اٹل ہے، میں اپنے فیصلہ سے دوبارہ لوٹتا نہیں ہوں، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم رو کیوں رہی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس جو قید کر کے لائے گئے ہیں اس میں میرا 3 رشتہ دار ہیں، ایک بیٹا ہے، دوسرا بھائی ہے اور تیسرا شوہر ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ تینوں کو پھانسی دے دیا جائے گا، اس لیے میں گہار لگانے کے لیے آئی ہوں، آپ ان کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے، میرا تینوں سرمایہ چلا جائے گا، اس لیے انہیں بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں اپنے فیصلے سے لوٹتا نہیں ہوں، لیکن ہاں تمہارے رونے نے میرے دل پر بہت اثر پیدا کیا ہے، اب تمہیں اختیار ہے، اس میں سے کسی ایک کو بچا لو، یا تو بھائی کو بچا لو، یا بیٹا کو بچا لو، یا شوہر کو بچا لو، اس میں سے صرف ایک کو بچانے کا اختیار ہے۔ اس خاتون نے بے ساختہ کہا کہ آپ میرا بھائی مجھے دے دیجیے۔ کیا کہا؟ آپ میرا بھائی مجھے دے دیجیے، کیونکہ میری شادی اگر میرے شوہر کے قتل ہو جانے کے بعد ہو جائے تو بیٹا دوبارہ ہو سکتا ہے، اور میری شادی ہوگی تو مجھے دوسرا شوہر مل سکتا ہے، لیکن میرے ماں باپ زندہ نہیں ہے، میرے بھائی قتل ہو جائیں گے تو بھائی دوبارہ نہیں آ پائے گا۔ کیا کہا؟ بھائی قتل ہو جائیں گے تو بھائی نہیں آ پائے گا۔ جس بہن کو آپ نے شادی کیا ہے ان کے دروازے پر جا کر کے دیکھیں وہ کس محبت سے آپ کا انتظار کرتی ہے، ان کے دروازے پر جا کر کے دیکھیں کتنا آسرا لگاتی ہے کہ میرا بھائی کب میرے دروازے پر آئے گا۔ لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو سال نہیں 5-10 سال گزر جاتا ہے وہ اپنی بہن کے دروازے پر جھانکنے کے لیے نہیں جاتا ہے، بہن کے دروازے پر نہیں جاتا ہے۔ جب حجاج بن یوسف نے اس خاتون سے پوچھا کہ اتنا زبردست فیصلہ تم نے کیسا لے لیا کہ ہر ماں باپ کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی، اس کے لیے بڑی قربانی پیش کر چکی ہوتی ہے، اور تم نے اپنے بھائی کو بچانا چاہا۔ اس نے کہا بس وجہ صرف یہی ہے کہ بیٹا دوبارہ آ سکتا ہے، شوہر دوبارہ آ سکتے ہیں، لیکن بہن بھائی دوبارہ نہیں آ سکتا۔
بھائی دوبارہ نہیں مل سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی بہن کی عزت کو پہچانیے، اپنی بہن کے تقدس کا خیال رکھیے، اور یاد رکھیے مرنے کے بعد جائیداد میں شریعت نے جو حصہ لگایا ہے وہ بیٹا کا 2 حصہ اور بیٹی کا 1 حصہ، بیٹا کا 2 حصہ، بیٹی کا 3 حصہ۔ اگر 3 لاکھ روپیہ ہے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو بیٹا کو 2 حصہ ملے گا اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ اور اگر جیتے جی فیصلہ کر رہا ہے، زندگی میں اپنے مال کو تقسیم کر رہا ہے، تو جتنا حق بیٹا کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا بھی ہے، جتنا حق بیٹا کا ہے اتنا ہی حق بیٹی کا بھی ہے۔ شادی کرتے وقت انعام شناب خرچ کرتے ہم بیٹی کے نام پر، ان کے جہیز کے نام پر، جو کہ بالکل حرام ہے۔ جہیز دینا کیا ہے؟ جہیز دینا چند ضرورت کی چیز دے سکتے ہیں، لیکن پیسے نقد دینا اور اس کے علاوہ جو رسم و رواج ہوتا ہے اس کا ثبوت کہیں سے نہیں۔ جہیز دیا جاتا ہے، لیکن جو اصل ان پر فرض ہے دینا، جو ان کا حق لازم حق ہے وراثت کا، اس پر بالکل توجہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو سرے سے ہی کینسل کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وراثت کے مال پہ ہی ان کو زیادہ تر حصہ دینا چاہیے، توجہ ڈالنا چاہیے۔ لہذا اپنی بہن کا حق ہرگز نہ مارے، اور بہن کا جو بھی حق ہے بھائی کے اوپر وہ اس کو جیتے جی ادا کرے، لڑائی جھگڑا کا راستہ کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ کو فرمایا کہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا چاہتا ہوں، اپنی امت کے حق میں دعا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ تم میں سے جو بھی کسی نے اپنے رشتہ داروں کو توڑا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو لیا ہے، اپنے رشتہ داروں کے حق کو مارا ہے، تو میں ان سے علی اعلان کا چاہوں وہ مجلس سے نکل کے چلے جائیں۔ کس نے کہا؟ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے رشتہ داروں کو ناحق ستایا ہے، اپنے رشتوں کا حق مار رکھا ہے، اور اپنے رشتہ داروں کو توڑ رکھا ہے، اپنے سے ان سے بات نہیں کرتے ہیں، سلام کلام نہیں کرتے ہیں، اور اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے چچا، اپنے ماموں، اپنا خاص خاندان کو سب سے بڑا دشمن بنا کے رکھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ مجلس سے اٹھ کر کے چلے جائیں۔ نبی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ رشتہ توڑنے والے اگر مجلس میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے دعا کو رد کر دیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، آپ کو جو اللہ نے رشتہ داری دی ہے، رشتہ کا حق دیا ہے، یہ بہت قیمتی دولت ہے، یہ بہت قیمتی دولت ہے، اور جو بھائی اپنے بہن کا حق مار لیتا ہے تو وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ ان کا حق نہیں مار رہا ہے، وہ ان کے پیسے پر قبضہ نہیں کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا حرام کام کر رہا ہے کہ جس طرح سے ایک مسلمان کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا اتنا بڑا پاپ ہے اور گھن محسوس کرتا ہے، اس سے زیادہ حرام اس بھائی کے لیے وہ پیسہ و مال حرام ہے جو اپنے بھائی بہن کا ہڑپ کر کے اپنے حصے میں ملا کر کے کھا رہا ہے۔ بہن کا حق ان کو جیتے جی دے دیجیے،
اور آپ کی محبت کے آسرے میں وہ رہتی ہے، آپ بہترین جگہ ان کی شادی کیجئے، آپ اپنے محنت اور کمائی سے اپنی بہن کو عزت دیجئے، جتنا عزت آپ اپنی بیویوں کو دیتے ہیں اس سے کہیں زیادہ حقدار ہے آپ کی بہن عزت کا، کہیں زیادہ حقدار ہے، کیونکہ ایک خون سے بنے ہیں، ایک خون سے پیدا ہوئے ہیں، ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک گود میں پلے بڑے ہیں، ایک چھت کے سائے میں پلے بڑے ہیں، تو لہذا بھائی بہن کے درمیان جو محبت ہوتی ہے وہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، اور جو ختم کر رہا ہے تو وہ اس دنیا کے سب سے بڑا منحوس آدمی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تاج و بہن بھائی مراد والا واقعہ پیش مت کر دیجیے، جانتے ہیں نا تاج و بہن بھائی مراد کا واقعہ سنے ہوں، ایسا نوبت مت کیجیے۔ اس بہن نے مال کے لالچ میں اپنے بھائی کو خون کر دیا تھا، مال کے لالچ میں، اور وہ بھائی اس بہن کو حصے میں کچھ بھی نہیں دیا تھا، کچھ بھی نہیں دیا تھا۔ آج کی بہن اپنے بھائی کو مارے یا نہ مارے، قتل کرے یا نہ کرے، دشمنی سے ان کے اوپر کیس مقدمہ میں پھنسائے یا نہ پھنسائے، کل قیامت کے دن اللہ کی جب عدالت لگے گی اس عدالت سے کوئی دنیا کی طاقت اسے نہیں بچا پائے، کوئی طاقت نہیں بچا پائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہن کا جو حق ہے ان کا حق دیجیے، ان کو نہ رلائیے، وہ آپ کی اپنی سگی بہن ہے، وہ آپ کی خون کی بہن ہے، سگے ماں باپ کی بیٹی ہے۔ اگر ان کو رلائیں گے تو یہ زمین کبھی معاف نہیں کرے گی، یہ زمین کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اپنے رشتہ داروں کی اہمیت کو سمجھیے۔ آج کا بیان چونکہ مختصر ٹائم رہتا ہے، صرف بہن کی اہمیت اور بہن کی ضرورت کے تقاضے پر بیان کیا گیا ہے۔ آپ حضرات سے امید کی جاتی ہے کہ جن کے پاس بھی بہن کا حق ہے، یا بہن سے ناراض ہے، یا بہن ان سے ناخوش ہے، یا بہن ان کے دروازے پر قدم نہیں رکھتی ہے، چاہے ان کے اسباب کچھ بھی ہو، اسباب بہت سارے ہیں، گنانے میں ٹائم لگ جائے، اسباب اس کا کچھ بھی ہو، اسباب کے طرف ہم نہیں جاتے ہیں۔ اگر بہن ناراض ہے، یا بہن آپ کے دروازے پر نہیں آ رہی ہے، یا آپ بہن کے دروازے پر نہیں جا رہے ہیں، تو آپ فوراً اس رشتہ کو جوڑ لیجئے۔ کہیں